من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مالک میرے آقا اے میرے پروردگار میرے مالک میرے آقا اے میرے پروردگار اپنے بندوں سے الہی کس قدر ہے تجھ کو پیار اپنے بندوں سے الہی کس قدر ہے تجھ کو پیار تو ہمیں ہے یاد رکھتا گرچہ ہم غافل رہے تو ہمیں ہے یاد رکھتا گرچہ ہم غافل رہے تیری جانب سے ہمیشہ نعمتوں کی ہے بہار تیری جانب سے ہمیشہ نعمتوں کی ہے بہار میں بھی ایک غفلت کا مارا تیرے ان بندوں میں ہوں میں بھی ایک غفلت کا مارا تیرے ان بندوں میں ہوں جن پہ ہے تیری عنایت بے حساب و بے شمار جن پہ ہے تیری عنایت بے حساب و بے شمار ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام عموماً اس نام کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں کے اندر جو تصور ابھرتا ہے، جو خاکہ پیش ہوتا ہے، وہ صلیب
پر چڑھے ہوئے جو ہم چرچوں کے اندر دیکھتے ہیں، گرجاؤں کے اندر دیکھتے ہیں، اور ان سے منسلک ایک خاص قوم ہے جن کو ہم عیسائی کرسچن کہتے ہیں، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان کا بھی ان کے نبی کا معاملہ ہے، یا سمجھیے کہ ان کا بھی ان کے خدا کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان جو کچھ جانتے ہیں اس معاملے میں صرف اتنا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے جو چیز مجھے ابھاری وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا اس میں تمام انبیاء کرام کا یکساں لحاظ رکھا گیا۔ رسالت و نبوت کی حیثیت سے ہمارا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اپنے رسولوں میں کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ رسالت و نبوت کے اعتبار سے، نبی کے معصوم ہونے کے اعتبار سے یہ امت مسلمہ ایسی ہے، یہ امت متوسطہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ ایسی امت ہے جو آئی تو آخری میں، نبی کا زمانہ کیا بلکہ نبی کے زمانے کے بھی بہت بعد آئی، لیکن اس کا وصف یہ ہے کہ وہ حضرت نوح کی بھی گواہی دے گی، حضرت آدم کی بھی گواہی دے گی، حضرت ابراہیم کی بھی گواہی دے گی، حضرت موسیٰ کی بھی گواہی دے گی، حتیٰ کہ ان کی قوم انکار کرے گی حشر کے میدان میں، لیکن ہم گواہی دیں گے کہ نہیں، یہ رسول تھے اور اپنی قوم میں اللہ کا پیغام پہنچائے تھے۔ پوچھا جائے گا کیسے معلوم ہے، تم تو بعد میں آنے والے ہو؟ نہیں، ہمارے اپنے اعتقاد میں یہ شامل ہے، یہ اصول کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے پیغامات کو بلا کم و کاست پہنچا دیا، کوئی زیادتی کمی نہیں، جو کچھ نازل ہوا وہ امت تک پہنچا دیے۔ تو اس میں حضرت مسیح کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ کچھ اور بھی اس معاملے میں ممتاز نظر آتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو مجھے گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے کلمے ہیں، اور جو کچھ ایمانیات کے اعتقادات ہیں وہ بیان کیے، پھر کہا کہ اگر اس نے ان تمام باتوں کی گواہی دی تو یاد رکھ لو کہ اس کے لیے جنت واجب ہے، اور اس کو پکارا جائے گا 8 دروازوں میں سے ایھا شاء، جس میں چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اعتقاد کی حیثیت سے بتلایا گیا کہ محمد الرسول اللہ کو رسول مانو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا کلمہ مانو۔ تو ہمارے اعتقاد سے بھی حضرت عیسیٰ کا بہت گہرا تعلق ہے، ایک اس حیثیت سے کہ ان کی سیرت مبارکہ میں پیش آنے والے واقعات ایسے ہیں۔ نمبر 2، اس قوم نے جو حضرت عیسیٰ نازل ہوئے تھے، جہاں پر آئے تھے، وہ قوم نے عیسائیت اختیار کی اس بنیاد پر کہ یہ اللہ ہیں، یا الوہیت کے صفات اس میں داخل کیے۔ اس اعتبار سے ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، اس پر قرآن مفصل گفتگو کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو نزول قیامت کے کھڑے ہونے سے پہلے پھر نازل ہوں گے۔ تو یہ ہمارا اپنا تعلق رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اسی طرح ان کی زندگی کا معاملہ اور بھی ایک ممتاز نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے بنیاد پر ایک قوم وجود میں آئی اس کے بعد، اور وہ قوم نے ان کو بڑا چڑھا کے کیا کیا، اللہ کے درجے پر، یا ایک طبقے نے کیا کیا، اللہ کے بیٹے کے درجے میں رکھ دیا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ ان کا جو پیدائشی معاملہ تھا وہ انوکھا تھا۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس حیثیت سے جو میں گفتگو کروں گا اس کے بھی 3 حصے ہیں، کیونکہ میں عموماً
عام طور پر بھی کہا کرتا ہوں کہ جو گفتگو ہو میری علمی ہوتی ہے، اور جب تک آپ توجہ نہیں لگاتے، ذہن اس میں نہیں لگائیں گے موضوع پر، تو بات کو سمجھنے میں دقت بھی پیش آئے گی اور تو تھکان بھی محسوس ہوگی۔ تو جب تک آپ موضوع کو نہیں سمجھتے اور اس کے لیے ہمتن گوش نہیں بن جاتے، اس وقت تک اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے موضوع کی حیثیت سے بھی 3 حصے ہیں جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سکون کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، یہاں پر عشاء کا بھی انتظام ہے، انشاءاللہ مضمون ختم ہوگا تو سوالات جوابات بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد یہاں پر عشاء ہوگی، عورتیں اپنی جگہ نماز ادا کر لیں، یہ اور بات ہے۔ تو اس وجہ سے اب موضوع پر اگر آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے استطاعت دی ہے اس کے مقدور بر کوشش کروں گا کہ میں حد الامکان آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ دوں، ایک آئینہ رکھ دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس حیثیت سے یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلا تو وہ ہے جو ان کے اپنے پیدائش کا واقعہ ہے۔ یہ خود ایک انوکھا واقعہ ہے، جن کے وجود میں آنے کا واقعہ عام انسانوں سے بالکل ہی ہٹا ہوا ہے۔ دوسرا، ان کے خود کے سیرت مبارکہ کے ایسے واقعات ہیں جو کسی اور نبی میں ہمیں نظر نہیں آتے، اور اسی طرح ان کے سیرت سے متعلقہ بعض امور نے دوسری قوم نے اٹھا کے جو کچھ الوہیت میں داخل کر دیا، اس معاملے میں مجھے مفصل گفتگو کرنی ہے۔ تیسرا اہم سبب وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے نزول کے ساتھ متعلق ہے کہ کیا یہ واقعتاً نازل ہوں گے؟ ہاں نازل ہوں گے تو کس بنیاد پر ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ نازل ہوں گے، یا نہیں وفات پا چکے ہیں، نہیں وفات ہی نہیں ہوئے، نہیں وفات پا چکے ہیں پھر اس کے بعد نازل ہوں گے؟ تو یہ تمام باتیں ہیں جو بعد میں پیش آئیں گے۔ اس کا ایک حصہ ہے، یہ ایک سیرت کا ایک حصہ ہے، ایک پیدائش کا ایک حصہ ہے، ایک نزولیت کا حصہ ہے۔ میں نزول کو آخری میں بیان کروں گا کیونکہ وہ آخری میں پیش آنے والی چیز ہے۔ اس سے پہلے کے 2 حصے میں مفصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہوا ہے، جس سے سچا اور بہتر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تورات میں بھی ہیں، انجیل کے معاملے میں ان کے اپنے اناجیل ہیں 3، یوحنا، متی، مرقس، یہ ان کے اپنے مناجل ہیں۔ ایک انجیل نہیں ہے ان کے پاس، کئی ہیں، 4 ایڈیشن تو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لوقا، متی، یوحنا، مرقس، یہ تو موجود ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی تفصیلی ذکر آیا ہے ان کے بارے میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ تو پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تقریباً اللہ کے رسول سے 600 سال یا تقریباً 500 سال سے زائد 550 سال کے بعد۔ روایتیں مختلف ہیں، کوئی 540 بیان کرتا ہے، کوئی 560، کوئی 600 سال بیان کرتا ہے تقریباً۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل نے نہ اس کی حفاظت کی، نہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، بلکہ رسومات، جاہلیت، شرک و بت پرستی، عصیان و گناہ ان کے اندر بھی اسی طرح آ چکا تھا جس طرح آج ہماری یہ امت مسلمہ موجود ہے۔ یاد رکھ لیجیے، جب تک ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھیں گے وہ واقعات سمجھنا مشکل ہے جو حضرت عیسیٰ کو پیش آئے تھے۔ واقعتاً جو شریعت اللہ کے رسول لائے، جو قرآن موجود ہے، یہ اور بات ہے کہ اس قرآن کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا حفاظت کا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حیثیت سے کلام اللہ میں تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی چور دروازوں سے اس امت مسلمہ نے بہت کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، ترجمے میں، الفاظ میں، الٹ پھیر میں۔ علماء نے اپنے دستار بندیوں